نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلہ ہے دارالافتاء اہل سنت، مفتی سجاد مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کے ذریعے اور SMS کے ذریعے جو سوالات ہمارے پاس آئیں گے، انشاءاللہ ان کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ اول تا آخر ہمارا سلسلہ دیکھیے، اور ممکن ہو تو ضروری باتیں نوٹ کیجیے، ورنہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی۔ عرض یہ تھی کہ وراثت کے متعلق کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کچھ مال وراثت ہے، لیکن چونکہ 4 بچے ہیں، ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، اس کے علاوہ ایک بیٹی جو ان کی پہلی بیوی سے ہے، تو وہ اس کو حصہ نہیں دے رہے جو ان کے پیچھے سے۔ تو اب اگر جو بیٹی لے رہی ہے یا جو بیٹے لے رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ حصہ جو ان کے حصے میں آتا ہے ادا کر دیں اس کی دوسری بہن کو جو ہے، تو کیا آیا اس طرح وہ بخدوش ہو جائیں گے، یا پھر ان کے اوپر کوئی بار نہ ہوگا وہ حصہ لینے کے بعد؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ان کی دوسری بہن ہیں، والد سے ہیں، انہی کے والد سے ہیں، لیکن وہ دوسرے گھر سے ہیں، تو والد کی جائیداد میں ان کا بھی حصہ بنتا ہے، اور جو ہے وہ 2 بہنوں اور 2 بھائیوں کا آپس میں بانٹ لینا، اور جو 5ویں ان کی بہن ہے اس کو محروم کر دینا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور جو بہن بھائی حصہ لے رہے ہیں والد کے انتقال کے بعد، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو دے دیں، تو یہ ان کی طرف سے دینا نہیں ہے، بلکہ شریعت کی طرف سے ان کا حصہ ان کے حصوں میں موجود ہے۔ تو لہٰذا جتنے بہن بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان سب کے حصوں میں ان کا حصہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ ان کے اوپر لازم ہے کہ یہ ان کا حصہ واپس کریں، نہیں تو گناہگار ہوں گے۔ اگر یہاں پہ نہیں دیں گے تو آخرت میں دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ دنیا میں ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ ان کو دے کر اس فریضے سے سبکدوش ہو جائے۔ اب اگر جو ہے وہ سب بہن بھائی اس کے اوپر راضی نہیں ہیں، اور کوئی ایک بھائی یا کوئی ایک بہن جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میرے حصے میں ان کا جتنا حصہ بنتا ہے تو میں وہ ان کو واپس کر دوں یا ان کو دے دوں، تو یہ بھی جائز ہے۔ کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بہن یا بھائی یہ بہانہ بناتا ہے کہ وہ نہیں دے رہا، تو اب جب 4 میں تقسیم ہوئی ہے اور 5ویں کا حصہ انہی 4 میں آ گیا ہے، تو یہ 4 ایک طرح کے غاصب ہوئے۔ تو اب 4 کے اوپر لازم ہے کہ جتنا ان کا حصہ بنتا ہے، اگر سارے نہیں دے رہے تو وہ ان کا برا فعل ہے، لیکن جو دینا چاہتا ہے بلکہ یہ دینا ضروری ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ دے، جتنا حصہ ان کا بنتا ہے ان کے حصے کے اندر، یہ دے کر بری و ذمہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ بعض بہن بھائیوں کا ذہن ہوتا ہے وہ بہنوں کے محروم کرتے ہیں، اور بھائی ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہن کو ملے، اچھا خود لے چکے ہوتے ہیں اپنا حصہ، اور جس میں ان بہنوں کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے، اور چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ملے، لیکن دیتے خود بھی نہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ صحیح تقسیم ہوتی یا ہو، جب سارے بھائی دیں گے تو پھر ہم بہنوں کو دے دیں۔ تو ہم ان بھائیوں کو کہیں گے کہ آپ پر لازم ہے کہ چلیں
دوسرا بھائی اگر غاصب ہے نہیں دے رہا تو آپ اپنے حصے میں سے جو آپ کی بہن کا حصہ بنتا ہے وہ دے دیں، تو یہ اس کو کہیں گے، اس پر کوئی ہمیں تقسیم کاری مل سکے گی؟ جی بالکل ان کو کہیں گے. اس ٹھیک کی ہے، مثال دنیاوی اعتبار سے اگر میں دوں تو ایسے ہی ہے کہ جیسے 4 بندوں نے مل کر چوری کی ہے ٹھیک ہے، اور مال آپس میں تقسیم کر لیا ہے، تو اب جس ایک کے پاس ہے اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ مال واپس کر دوں، اصل مالک کو دے دوں، تو اب وہ یہ کہے کہ نہیں 3 واپس کریں گے تو پھر میں بھی کریں، واپس کروں گا، حالانکہ دل ہے کہ تو دے دوں. دل ہے دینے کا، تو یہ اس کا کوئی عذر نہیں ہے کہ ٹھیک 3 ہے، واپس کرے یا نہیں، کیونکہ اس کے پاس جو ناجائز مال آیا ہے اس کے اوپر اس کا کوئی حق بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی دوسرے فریق دیں یا نہ دیں تو ان کے اوپر جو بنتا ہے ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کو دیں. ٹھیک ہے، اور اگر یہ صورت ہے کہ جب جو ہے وہ والدین کا انتقال ہو گیا، بہن بھائیوں نے آپس میں جو ہے یوں تقسیم کر لیا. اب اگر یوں ہے کہ والد موجود ہے تو اس کو بھی لوگ جو ہے وہ حصہ دینا کہتے ہیں، لیکن والد اگر اپنی زندگی میں دیتا ہے تو یہ حصہ نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے، یہ تحفہ ہے. تحفہ ہے، تو اب اگر والد نے جو ہے وہ سب کو تقسیم کر کے الگ الگ دے دیا، مالک بنا دیا، تو اس صورت میں یہ مالک ہو گئے. اب گناہگار والد ہوں گے ٹھیک ہے، اگر انہوں نے نہیں دیا ہے اس بیٹی کو، تو آخرت میں پوچھ گچھ جو ہے وہ ان سے ہوگی. ٹھیک ہے، اور اگر والد کے انتقال کے بعد انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے تو پھر جتنا فیصد حصہ ان کا آ چکا ہے تو وہ اتنا لوٹانا پڑے گا، اور اس کا حساب کو مشکل نہیں ہے، اچھا، کیونکہ معلوم ہے کہ بہنوں کا اتنا حصہ ہوتا ٹھیک ہے، ہے، بھائیوں کا اتنا حصہ ہوتا ہے. اب اگر کسی بہن کا حصہ نہیں دیا ہے تو وہ فیصد کے اعتبار سے گزوں میں، فٹوں میں بھی، انچوں نکل میں آئے بھی گا، نکالا جا مفتی صاحب سکتا ہے بتا دیں گے. کہ ہر ایک کے حصے میں اتنا اتنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، شامل ہو چکا ٹھیک ہے. ہے، تو لہذا جو بھائی ذہن رکھتے ہیں تو ان کو جی چاہیے وہ کہ فوراً واپس کر اچھا دیں. جو نہیں دیتے، جو بھی ان کے ذہن میں ان کی لاجک ہے، منطق ہے کہ ہم نے تو شادی میں لگا دیا، ہم نے تو یہ کر دیا تو وہ ہو گیا، جس وجہ سے نہیں دیتے، تو یہ جیسے لفظ آپ نے استعمال کیا غصب، تو کیا یہ غاصب کہلائیں گے جو لے کر بیٹھے ہیں؟ غصب کیا ہوتا ہے، یعنی اس کو کہتے کیا ہیں اصل میں؟ غصب کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی کوئی چیز ناحق چھین لینا ٹھیک ہے، اور اس ڈاکہ کے ایک اوپر طرح کا ہو قبضہ گیا. کر لینا. ٹھیک ہے، تو نہیں دیں گے کیا ہوگا؟ ہوں، تو دنیا میں تو شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں جو ہے وہ آ جائیں صحیح، اور جتنا لیا ہے اس سے زیادہ ہی ٹھیک ہے، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں جو ہے نکل وہ جائے، نکل جائے اور ان کو احساس تک نہ ہو، ہوں، اور یہ یہی سوچتے رہ جائیں کہ بس اچانک یہ ہو گیا، ہوں، اور ان کو یہ خیال بھی نہ آئے کہ ہم نے دوسرے کا حق مارا ہے ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ ہمارے اوپر عذاب آیا ہے. تو دنیا میں تو جیسا تیسا گزر جاتا ہے، اصل معاملہ ہے آخرت کا، اور آخرت میں تو پھر دینا پڑے گا. اور غصب کا جو وعید ہے، جو اس کی جو عذاب بیان کیا گیا ہے وہ انتہائی سخت ہے. استغفر اللہ، پہلے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے سے اس کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے اس کو محروم کر دیتا ہے، یعنی جنت سے وہ محروم ہو جاتا ہے، بہت گھاٹے میں. جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا ہے. اور دوسرا یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ جو کسی کی بالشت بھر ایک بالشت زمین غصب کر لے، دبا لے، تو بروز قیامت 7 زمینوں کو اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. تو اب اندازہ کر لیں، اگر یعنی کہ اس کی شدت فزیکلی محسوس کرنی ہے تو 5 کلو کی کوئی چیز گلے میں لٹکا کر دیکھ لیں، اگر اس کا وزن یہ برداشت کر سکتے ہیں تو پھر 7 زمینوں کو گلے میں لٹکا دیا جائے گا تو یہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. تو اس لیے اگر کسی کا 1 انچ بھی ہمارے حصے میں آتا ہے یا اس کو نہیں بھی پتا لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس کا حصہ ہمارے حصے میں آ گیا یا ہمارے ہمسائے کی زمین ہمارے گھر میں داخل ہو گئی ہے، اگرچہ وہ مطالبہ نہیں کر رہا، تب بھی ہم اپنے طور پر اس 1 انچ سے بھی بری و ذمہ ہو جائیں کہ ہمارے حصے میں یا ہماری جائیداد میں کسی دوسرے کا حصہ بلا وجہ کیوں شامل ہو جائے. تو اس سے بچنا چاہیے، اور اس کی وعیدیں اور اس کے عذابات بڑے سخت ہیں، اور انسان تو یہاں دنیا میں گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر دوزخ کے، جہنم کے عذاب، محشر کا عذاب، قبر کا عذاب
یہ انتہائی تکلیف دہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. تو حضور وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ جو ہے نا وہ بہنوں کو محروم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ تو کئی دیندار یا دینداروں سے محبت رکھنے والے ایسے لوگوں کو بھی اس کام میں مبتلا دیکھا ہے. بڑے وہ اچھے کام کر رہے ہوں گے اور سخی بھی مشہور ہوں گے اور سب کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن اس والے معاملے میں آ کر وہ کوئی نہ کوئی لاجک ذہن میں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ کے تجربہ ہے کیا خدشات ہوتے ہوں گے جو غلط خدشات ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو حرص، ہوس ٹھیک ہے. اور لالچ ہے، صحیح. اور کہ ہمارے پاس بس آ جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کچھ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں. اچھا. غلط فہمیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم نے بہنوں کی جو ہے وہ شادی کر دی ہے اور ان کو جہیز میں اتنا دے دیا ہے تو لہٰذا اب ان کا حصہ ختم ہو گیا. حالانکہ ان چیزوں سے حصے ختم نہیں ہوتے. اگر ہم اس کا دوسرا پہلو سوچ لیں، یعنی اسی غلط فہمی جو ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اگر اس کا ہم دوسرا رخ دیکھ لیں، جس طرح بہنوں کی شادی میں والدین خرچ کرتے ہیں بھائیوں کا بھی اسی طریقے سے اپنے بیٹوں کی شادی میں بھی خرچ کرتے ہیں، بلکہ بیٹوں کی شادی میں تو بیٹیوں سے دگنا خرچ کرتے بڑی ہیں. بنتی ہے، زیور آتے جی، ہیں، کہ اب یہ بیٹے کی شادی ہے، پھر جو ہے وہ شادی روزانہ تھوڑی ہوتی ہے. تو اس لیے بیٹے کی شادی میں ان کا گھر، ان کو کاروبار سیٹ کر کے دینا، ان کی پڑھائی کے اخراجات، تعلیم وغیرہ سارے اخراجات والدین کر رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح والدین بیٹوں کے اخراجات کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح بیٹیوں کے بھی ہوتے ہیں. تو یہ کہاں کا اصول ہے کہ آپ جناب شادی میں تھوڑا بہت دے کر اس کو اس کے حصے سے محروم کر دیں. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ لا علمی بھی ہے، دینی جو ہے وہ علم نہ ہونا، لیکن یہ بہت کم ہے. آج کل جو ہے وہ ایک عام سے عام آدمی بھی جانتا ہے کہ میرے والد صاحب کی جائیداد میں یا میرے والد صاحب کے مال میں میرا حصہ ہے اس کے انتقال کے بعد. ہر بندہ جو ہے وہ جانتا ہے، چاہے دین کا علم حاصل کرے یا نہ کرے. تو زیادہ تر جو ہے وہ جہالت، حرص، لالچ اور بس میرے پاس آ جائے اور جو ہے وہ بہنوں کے پاس نہ جائے. اور ایک اور بھی یہ ہوتی ہے کہ جو ہے وہ شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ ہمارا مال جو ہے وہ غیروں کے پاس چلا جائے گا. اب یہ بھی اگر لاجیکلی دیکھا جائے تو یہ بہت ہی یعنی کہ ہلکی بات ہے، اس کی کوئی ریزن نہیں ہے. آپ نے جب اپنی بیٹی کا رشتہ غیروں میں کر دیا، بیٹی دے دی جو جگر کا ٹکڑا ہے، تو اب جو مال ہے جس کو ہاتھوں کا میل کہا گیا، بچے ہم کہتے ہیں نا کہ جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، کہ ہم نے اپنے جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ جدا کر دیا. یہی مثالیں دیتے ہیں کہ بیٹی چلی گئی، ہمارے جگر کا ٹکڑا چلا گیا. تو جب جگر کا ٹکڑا آپ نے کسی کو دے دیا تو پھر ہاتھوں کا جو میل ہے، مال ہے، جو آنی جانی چیز ہے، تو وہ دینے میں کیا حرج ہے؟ یعنی ایک اعلیٰ چیز دے دی اور ادنا چیز جو ان کو ملنی تھی ان کی وجہ سے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے، تو اس کے دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کون سی غیرت کی بات ہے یا کون سی اس میں بے عزتی کی بات ہے؟ بلکہ عزت اور غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے. اسی میں عزت بھی ہے، اسی میں غیرت بھی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جو اس طرح کا عمل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور گناہ کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے. ان کو اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کا جو بھی حصہ بنتا ہے، یا اگر بھائی بھی کسی کو محروم کیا گیا ہے تو اس کو اس کا حصہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور پراپر جو بھی اس کا حل ہے مفتیان کرام سے پوچھیں، دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کریں، پوری کنڈیشن بیان کریں. توبہ لازم آتی ہے، مفتی صاحب سے مشورہ کر کے توبہ بھی کرنی چاہیے، اور جو جو اس کا طریقہ کار ہے، جو بھی اس کی ادائیگیاں کرنی ہیں ان کو فوراً کیا جائے، اس کو بالکل ڈیلے نہ کیا جائے. ایک میسج سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا اپنی بیوہ بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بہت ہی زیادہ غریب ہے. اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے وہ کتنی ہی غریب کیوں نہ ہو. ہاں، البتہ اگر بیٹے صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، تو بیٹوں کو یہ ترغیب دلائی جائے کہ وہ اپنی بہن کی مدد کریں. بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن ماں باپ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں، اب یہ تو بیوہ ہیں، اگر شوہر ہوتا اور پھر جو ہے ان کے حالات خراب ہوتے تو اپنے داماد کو اگر جبکہ وہ سید نہ ہو تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن غربت سے مراد شرعی فقیر ہونا ضروری ہوگا. جی، شرعی فقیر مستحق زکوٰۃ
جو شریف فقیر ہوں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اگر شریف فقیر نہیں ہیں، تنگ حالات ہیں، تنگ حالات ہیں، لیکن ان کا نہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے سوال کرنا جائز ہے اور نہ ہی ان کو دینا جائز ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا. میرا یہ سوال ہے کہ ایک مرتبہ کسی سے لڑائی ہو گئی تھی میری، اور میں نے ایک قسم کھائی تھی کہ میں اس کی ٹانگ توڑ دوں گا. ابھی ماشاءاللہ سے اسلامی والے ماحول میں رچا بسا ہوں، میں ابھی اس کا کفارہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کا کفارہ کیا ہوگا. جی، یہ سوال بھی ہے اور مدنی بہار بھی ہے. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی توفیق اور راہ ہدایت کی طرف جو ہے وہ ان کو توفیق دیا. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. اور یہ مدنی ماحول کی برکتیں بھی ہیں کہ پہلے بندے کے جذبات کیا ہوتے ہیں، مدنی ماحول میں آنے کے بعد پھر اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے. تو اب انہوں نے جو قسم اٹھائی ہے تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے اوپر عمل کرنا تو جائز نہیں ہے. اب اس قسم کا یہ کفارہ ادا کریں. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں صبح و شام کا، یا ان کو کپڑے پہنا دیں. ان دونوں میں اختیار ہے، کھانا کھلانے میں، کپڑے پہنانے میں اختیار ہے. یا تو یہ کر لیں یا یہ کر لیں. اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر مسلسل 3 دن کے روزے رکھیں، یعنی بیچ میں ناغہ نہیں کریں، مسلسل 3 دن کے روزے رکھیں. قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. جو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے والی بات ہے وہ صبح و شام ہے، یعنی جس کو صبح کھلایا اسی کو شام میں کھلانا ہے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر جو ہے وہ 1 مسکین کا کھانا ہوتا ہے. تو اگر ایک صدقہ فطر جو ہے وہ کسی کو دے دیں گے مستحق کو، گویا کہ انہوں نے صبح و شام کا کھانا دے دیا. تو لہٰذا 10 صدقہ فطر 10 مسکینوں کو الگ الگ دے دیں. جیسے ایک صدقہ فطر 100 روپے ہے، 1000 بن جائے گا، تو 10 فقیروں کو 100 روپیہ دے دیں تو یہ ان کے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا. جو میرا سوال یہ ہے کہ عمرے پر جاتے ہیں یا حج پر جاتے ہیں تو وہاں ہوٹل میں زمزم شریف لا کر بیٹھ کر پینا کیسا، اور ہوٹل پر لا کر استعمال کرنا کیسا، اور وہی پانی جو کہ وہاں مسجد الحرام میں پینے کے لیے ہوتا ہے وہ بوتلوں میں بھر کر پاکستان لانا کیسا. جی، آب زمزم چاہے مسجد میں پئیں، چاہے ہوٹل میں پئیں، چاہے پاکستان میں یا دنیا کے کسی حصے میں پئیں، تو اس پانی کی تعظیم کی خاطر اس کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر بیٹھ کر بھی پیا تو ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کا جو طریقہ ہے وہ یہی کہ بسم اللہ پڑھ کر کھڑے ہو کر اور قبلہ رخ ہو کر پئیں اس کو. ٹھیک ہے. اور جہاں تک اس کو پانی بھر کر لانے کا تعلق ہے تو ہوٹل میں بھی آب زمزم بھر کر لا سکتے ہیں، لیکن اس میں احتیاط یہ کریں کہ جو مسجد میں کولر رکھے ہوئے ہوتے ہیں بھرے ہوئے نمازیوں کے لیے ان سے نہ لیں، بلکہ وہاں پہ جو دیگر جو ہے واٹر کولر نل وغیرہ لگے ہوتے ہیں، اندر بھی لگے ہوتے ہیں باہر بھی لگے ہوتے ہیں، تو وہاں سے پانی ہوٹل میں لے آنے میں یا پاکستان لے آنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ سوال ان کے ذہن میں کیوں آیا ہے؟ اگر اس کے یہ سوال ان کے ذہن میں کیوں آیا ہے یہ تو یہ جانتے ہیں، لیکن جو بظاہر وجہ ہے وہ یہ کہ عام طور پر منع کیا جاتا ہے کہ مسجد سے پانی بھر کر نہ لائیں. ٹھیک ہے. تو یہی جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کہیں یہ مسجد سے بھرنا تو قرار نہیں پائے گا. تو جو کولر واٹر کولر رکھے ہوئے ہوتے ہیں گرم پانی کے بھی ٹھنڈے پانی کے بھی، تو وہ خاص نمازیوں کے لیے ہوتے ہیں جو مسجد میں ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اب وہ نہ بھرے جائیں، اور وہ کولر جو ہے وہ وقف بھی مسجد کے لیے ہوتے ہیں، گویا کہ مسجد کے برتن میں نمازیوں کے لیے پانی رکھا گیا ہے، تو اس لیے اس سے نہ لیں. اور جو نل لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ عام اجازت ہوتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے. تو ان نلوں سے آپ پانی جو ہے وہ بوتلوں میں ہوٹل میں بھی لا سکتے ہیں اور پاکستان بھی لا سکتے ہیں. عام طور پر جب عمرے پر جاتے ہیں تو وہاں جس طرح ہمارے ہاں پانی کی فراوانی ہے آپ نے دیکھا ہے، وہاں اس طرح کی فراوانی نہیں ہے، منرل واٹر جو ہے وہ لے کر پینا پڑتا ہے. تو اب جو ہے وہ اللہ نے توفیق دی ہے اور اللہ کی رحمت سے ہم جو ہے وہ اس مقدس سرزمین پر پہنچ گئے ہیں، تو وہاں کی نعمتوں میں سے ایک نعمت آب زمزم بھی ہے. تو یہ کوئی سٹیٹس نہیں ہے کہ ہم اپنے ہوٹل میں جو ہے وہ منرل واٹر پئیں، بلکہ جو ہے وہ پیسے دے کر جو ہے وہ ہم لیتے ہیں. اور ایک وہ پانی ہے کہ جو برکت والا پانی ہے، رحمت والا پانی ہے، جس کے پیتے وقت جو دعا کریں
اللہ دعا قبول فرماتا ہے. آپ اللہ کا لطف و کرم دیکھیں کہ پئیں پیاس بجھائیں اور دعا کریں تو دعا بھی قبول ہوگی. پیاس بھی بجھی اور دعا بھی اس کے اوپر قبولیت کا وعدہ ہے. تو ایسا بابرکت پانی جب آپ کو فری میں مل رہا ہے تو آپ صرف اس جگہ کا انتخاب کر لیں کہ لینا کہاں سے ہے. اس جگہ سے نہ لیں کہ جہاں سے لینے سے منع کیا گیا ہے، تو اس جگہ سے لیں جہاں سے لیا جا سکتا ہے، تو اس کو پئیں، پیٹ بھر کر پئیں، کیونکہ مومن جو ہے وہ آب زمزم پیٹ بھر کر پیتا ہے، اور منافق جو ہے وہ پیٹ بھر کر نہیں پیتا ہے. تو یہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اس کے اندر تمام غذائیت بھی موجود ہے. تو جو حجاج کرام یا معتمرین عمرہ کرنے والے زائرین جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ آب زمزم کثرت سے پئیں. اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پر منرل واٹر سے شرعی طور پہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہی پیا جائے، زمزم شریف ہی پیا جائے. بوٹل لے لیں، اور ڈسپوزیبل بوتلیں بھی ہوتی ہیں، فلیکسیبل بوتلیں بھی ہوتی ہیں، وہ آپ اپنے پاکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور جاتے ہوئے آپ اس کو بھر کر لے جائیں اور اپنے ہوٹل میں رکھیں، جب تک وہاں موجود رہیں اس کو پئیں، پھر آئیں پھر بھر لیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی. ایک اور کال چلائیے. میرا نام خرم نواز ہے، باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. یہ جو ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ 2 ماہ پہلے بتائے گا کہ میں خالی کر رہا ہوں، اور مالک مکان بھی اس میں لکھواتا ہے کہ جو ہے 2 ماہ پہلے اگر مالک مکان کو ضرورت ہوگی تو وہ 2 ماہ پہلے بتائے گا. تو اس میں اگر کوئی کرایہ دار مالک مکان سے یہ کہے کہ بس میں 10 دن کے بعد مکان خالی کر رہا ہوں، تو مالک مکان کہتا ہے کہ مجھے 2 مہینے کا کرایہ دے. کوئی مالک مکان ایسا ہوتا ہے کہ وہ 1 مہینہ کا کرایہ زائد لیتا ہے. تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ جی حضور. دیکھیں، جو یہ اجارے کا کانٹریکٹ ہے، جب آپ نے جو ہے وہ کسی سے اجارہ کیا، مکان کرائے پر لیا، یا کوئی بھی ملازمت کا اجارے کا کوئی بھی کانٹریکٹ ہو، چاہے مکان کا ہو، دکان کا ہو، ملازمت کا ہو، تو بلا وجہ بغیر کسی عذر کے یک طرفہ اس کو ختم کر دینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی واضح عذر پایا جائے تو پھر اس کو یک طرفہ طور پر ختم کیا جا سکتا ہے. جیسے اب اگر سال کا ایگریمنٹ ہوا اور اس میں یہ طے پایا کہ یک طرفہ کوئی بھی ختم نہیں کرے گا، اگر مالک مکان کو ضرورت ہوگی تو باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کو بتا کر ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن اب اگر کرایہ دار یہ بولتا ہے کہ میں آج جا رہا ہوں، تو اس میں مالک مکان کا جو نقصان ہے کہ اس کے لیے فوری طور پر کرایہ دار ڈھونڈنا ایک مشکل معاملہ ہو جائے گا. تو لہٰذا کم از کم اس مہینے کا کرایہ تو دینا بنتا ہے. اگر یہ 10 دن اس نے استعمال کیے ہیں، بہتر یہ ہے کہ وہ 10 دن کا کرایہ لے. لیکن چونکہ مہینہ شروع ہو چکا تو گویا کہ اس مہینے کا کانٹریکٹ شروع ہو گیا. اب بغیر وجہ کے وہ چھوڑ رہا ہے تو اس مہینے کا کرایہ دے گا. بقیہ یہ کہ جتنے مہینے باقی ہیں ان کا کرایہ دے، اس کی شرعاً اجازت نہیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ جب اس نے اس کی منفعت یعنی جو نفع ہے رہائش والا وہ استعمال نہیں کیا تو اس کا کرایہ بھی نہیں بنتا ہے. لیکن اس میں مالک مکان کے لیے نقصان والا پہلو ہے. اسی نقصان والے پہلو سے بچنے کے لیے ہی باہمی طور پر یہ طے کیا جاتا ہے کہ اگر کرایہ دار جائے گا تو وہ پہلے 2 مہینے بتائے گا، تاکہ مالک مکان اپنے جو ہے وہ اس کے لیے مکان کے لیے کرایہ دار کا انتظام کر لے. اور اگر مالک مکان کو خالی کرانا ہے تو وہ بھی ایک دم جو ہے وہ شام کو آ کر بولے کہ آپ رات کو خالی کر دیں، کل مجھے چاہیے. تو یہ ایسے وقت میں ایمرجنسی میں اس کو کہاں سے مکان ملے گا؟ تو دونوں کے لیے نقصان کا پہلو ہوتا ہے. تو اسی لیے باہمی رضامندی سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ ایسا ہوگا. اب اگر کوئی یک طرفہ بغیر کسی وجہ کے ایسا کر دیتا ہے اور 10 دنوں میں 15 دن میں ختم کر دیتا ہے تو اس مہینے کا کرایہ تو اس کے اوپر بنتا ہے. بقیہ اگر بالفرض کانٹریکٹ میں سے 4 مہینے رہتے ہیں، 6 مہینے رہتے ہیں، مالک مکان بولے کہ مجھے 6 مہینے کا کرایہ دے دیں، 4 مہینے کا کرایہ دیں، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب 10-15 دن رہا اور اس نے پورے مہینے کا کرایہ وصول کر لیا تو بھئی اب میرا تو نقصان ہو جائے گا. اتفاق سے اگلے دن ہی نیا کرایہ دار مل گیا، تو اب یہ اس سے اگلے 15 دن کا لے سکتا ہے یا اس کو کہا جائے کہ نہیں اب آپ لے چکے دوسرے سے؟ دیکھیں، بہتر تو مالک مکان کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کا جو کرایہ کا حقدار ہے یہ اسی لیے ہے کہ اس نے اس کے مکان کا نفع حاصل کیا ہے. تو جتنے دن اس نے نفع حاصل کیا ہے اتنے دن کا کرایہ لے، یہ ان کے لیے بہتر ہے. لیکن چونکہ
یہ 1 مہینے کے لیے لے چکا، اب اس سے پہلے یہ جا رہا ہے، تو اب قصور اس کی طرف سے ہے. تو اب اس اعتبار سے جو ہے یہ اگر 1 مہینے کا کرایہ دیتا ہے تو اس کو ناجائز نہیں، اس کا عرف بھی ہے، لوگوں میں رائج بھی ہے یہ. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بعضوں کا تو بزنس ہوتا ہے، ان کا ذریعہ معاشی کرائے کی چیزیں جی. ہوتی ہیں، تو ان کا نقصان ہو جائے گا، وہ کمائی ان کی آمدنی نہیں ہوگی تو کیسے مہینہ گزاریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو مفتی صاحب نے فرمائی اس پہ غور کیا جائے. ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہوتے ہیں، ان کے سینگ بنا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، جلا کر ان کے سینگ جو ہے نا وہ بناتے خوبصورتی کے لیے. کیا یہ سینگ ان کے جلانا جائز ہے یا نہیں ناجائز ہے؟ جی حضور. قربانی کا جانور جو ہے وہ افضل یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ہر قسم کے عیب سے بری ہو. اور اگر تھوڑا بہت عیب ہے تو ایسے جانور کی قربانی کو مکروہ قرار دیا ہے. ٹھیک. قربانی کا واجب ادا ہو جائے گا صحیح. لیکن کراہت اس میں رہے گی. ٹھیک ہے. اور اگر بہت زیادہ عیب ہے تو اس صورت میں قربانی ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جس جانور کے سینگ جو ہے وہ توڑ دیے گئے، اگر تو وہ مینگ تک توڑے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جو اس کی اصل سر کے اندر جڑ ہے وہاں تک توڑا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی. صحیح صحیح. لیکن اگر کسی کے جانور کے جو ہے وہ توڑ دیے گئے سینگ لیکن زخم بھر گیا، بالکل صحیح ہو گیا، تو اس صورت میں اب اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں ان کے سینگ کاٹ دیے جاتے ہیں. پہلی بات تو کاٹنے میں یہ ہے کہ اس کو اذیت نہ ہو. اگر اذیت والا معاملہ ہے تو جانور کو اذیت پہنچانا یہ جو ہے وہ انتہائی نامناسب اور جو ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے ظلم کرنے والی صورت ہے. جانور کے اوپر بھی ظلم کرنا جائز نہیں ہے. اگر کسی نے جلا دیے اور وہ زخم درست ہو گیا، اور عام طور پر جب جانور چھوٹا ہوتا ہے تو وہ خوبصورتی کے لیے اس کے سینگ جو ہے وہ تیزاب وغیرہ سے جلا دیتے ہیں، تو اب جب بڑا ہو جاتا ہے تو زخم بھر جاتا ہے تو اس کی قربانی تو بہرحال ہو جاتی ہے. لیکن یہ جلانے کا عمل یا اس کے سینگ نکالنے کے عمل میں جو اس کی اذیت ہوتی ہے تو اس اذیت کی وجہ سے یہ گناہگار ہوں گے. جیسے کسی کا ناخن نکالا جائے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو یہی شاید اس اذیت کی وجہ سے گناہگار ہوں گے. اگر زخم بھر گیا، ٹھیک ہو گیا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے گا. فرض نماز میں صورتیں کیسے ملاتے، اس کا ہمیں جواب. جی فرض نماز میں صورتیں کیسے ملاتے ہیں؟ فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جاتی ہے، اور جو دوسری 4 رکعت والی نماز میں جو دوسری 2 رکعتیں ہیں، اگر تو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اپنی انفرادی نماز فرض نماز ادا کر رہا ہے، تو اس صورت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا مستحب ہے. ٹھیک ہے. اگر انفرادی طور پر فرض ادا کر رہا ہے. اور اگر امام کے ساتھ ہے تو امام بھی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت کو ملائے گا، اور آخری جو تیسری اور چوتھی رکعتیں ہیں ان میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھے گا، سورت کو نہیں ملائے گا. ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے. سوال عرض یہ کرنا ہے مفتی صاحب سے کہ نماز میں عمل کثیر جو ہوتا ہے تو ہر رکن کے بارے میں اس کا کیا مسئلہ ہے کہ ایک رکن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ کر سکتے، 3 سے زائد نہیں کر سکتے، تو کیا یہ ہر رکن میں، جیسے کہ قیام بھی ایک رکن ہے، رکوع بھی ایک رکن ہے، سجدہ بھی ایک رکن ہے، تو ان تمام رکن میں اجازت ہے یا صرف پوری نماز میں ہی 3 مرتبہ کھجلانے سہلانے کی اجازت ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے. جی انہوں نے 2 مسئلوں کو مکس کر دیا. صحیح. نماز میں عمل کثیر صرف کھجانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بھی کوئی عمل ہو سکتا ہے، جیسے کوئی نماز میں امامہ باندھنا شروع کر دے. اور آج کل کی جو ہے وہ عمل کثیر میں سے ایک موبائل بھی ہے کہ جب موبائل بجتا ہے تو لوگ جیب سے نکالتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ جیب میں ڈالتے ہیں. تو یہ بھی عمل کثیر والی صورت ہے. نماز میں عمل کثیر ایک دفعہ بھی کرے گا، کسی بھی رکن میں کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور جو 3 والا مسئلہ ہے وہ ہے کھجانے کا، کہ ہاتھ کا استعمال، کہ اگر ایک رکن میں ایک دفعہ ہاتھ استعمال کیا اور پھر دوسری دفعہ کیا تو
یہ عمل قلیل میں ہے، ٹھیک ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اب اگر تیسری دفعہ کسی رکن میں اس نے کر لیا، یعنی قیام میں ایک دفعہ کیا، پھر دوسری دفعہ کیا، پھر تیسری دفعہ یوں کر لیا، تو اب نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور ہر رکن میں 2 دفعہ کی اجازت ہے۔ 2 دفعہ کی اجازت سے مراد یہ نہیں کہ 2 دفعہ کرنا ہے، مراد یہ ہے کہ اگر 2 دفعہ ایسا عمل کرے گا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ہر رکن سے مراد یہ ہے کہ قیام میں، رکوع میں، سجود میں، قعدہ میں، تو اگر 2 دفعہ جو ہے وہ کھجائے گا یا اپنے ہاتھ کو استعمال کرے گا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اور تیسری دفعہ اگر ایسا کرے گا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اس نیت سے جو ہے کوئی مکان خریدا کہ وہ میں کرائے پہ دے دوں گا اور اس کے کرائے سے اپنے گھر کی گزر اوقات کیا کروں گا، تو کیا اس مکان پہ بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی یا نہیں؟ جی، ایسے مکان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی بندہ سوچے اسلامی بھائی رمضان شریف تو گزر گیا، اب زکوٰۃ کے مسئلے خام خواہی پوچھے جا رہے ہیں اور جواب دیے جا رہے ہیں، تو یہ اگر کوئی سوچے، کسی ذہن میں آئے تو صحیح سوچ ہوگی؟ یہ سوچ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ ساری زندگی کے ہیں اور سارے سالوں کے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلا کنسیپٹ تو یہ ہے لوگوں کا کہ زکوٰۃ کا جو مہینہ ہے وہ رجب، شعبان یا رمضان، اکثریت کے ذہن میں ہے کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان میں زکوٰۃ جو ہے وہ دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل جو زکوٰۃ فرض ہے وہ کب ہوگی؟ اس کے لیے تو یہ ہے کہ جس وقت یا جس دن سے آپ صاحب نصاب ہوئے، جس دن سے آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر نقدی آ گئی، یا مال تجارت آ گیا، یا 7.5 تولے سونا آ گیا، تو اس دن آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ تو وہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان کا دن ہو، جو دار و مدار ہے وہ ہے صاحب نصاب ہونے پر۔ کسی کا کچھ بھی ہو وہ سکتا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کسی دن میں بھی ہو سکتا ہے، کسی مہینے میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو مسائل ہیں زکوٰۃ کے، یہ کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور ہر ایک کے پاس نہ تو ایک مہینے میں آتے ہیں نہ ایک وقت میں رقم آتی ہے، مختلف اوقات میں، مختلف مہینوں میں، دنوں میں، راتوں میں جو ہے وہ یوں صاحب نصاب ہوتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اپنے مسائل پوچھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا۔ اگر کوئی طالب علم اگر وہ گناہ کرتا ہے تو کیا گناہ کرنے کی نحوست اس کے علم دین حاصل کرنے پر بھی پڑے گی؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے۔ اچھا، صرف علم دین نہیں، اگر کوئی دنیاوی علم بھی جائز علم حاصل کرتا ہے تو کیا اس میں فرق پڑے گا؟ جی، گناہ چاہے طالب علم دین کرے، چاہے استاد کرے، ٹھیک ہے، یا کوئی عام جو ہے وہ مسلمان کرے، اس کا اثر جو ہے وہ دل کے اوپر ہوتا ہے۔ علم دین کے حصول میں بھی جو ہے وہ رکاوٹ آتی ہے کہ گناہ جو ہے وہ نسیان کا سبب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر کوئی طالب علم ہے تو وہ اچھا طالب علم یا اچھا عالم اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اس کو نسیان نہ ہو، بھولنا نہ ہو، حافظہ مضبوط ہو، چیزیں یاد ہوں، تو جتنا اس کا مضبوط حافظہ ہوگا اتنا جو ہے وہ بہترین عالم بنے گا۔ پھر حافظے میں چیزوں کو محفوظ رکھے گا، مطالعہ کو محفوظ رکھے گا، تو اتنا وہ بہترین عالم ہوگا اور وہ لوگوں کو نفع پہنچا سکے گا۔ اب اگر کوئی گناہوں کا عادی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے حافظے کو نقصان پہنچے گا۔ حافظے کو نقصان پہنچنے کا مطلب یہی ہے کہ علم کا بھول جانا۔ تو علم کی آفت علم کا بھول جانا ہے، علم کا چلے جانا ہے، تو اس کا ایک سبب جو ہے وہ گناہ بھی ہے۔ اور یہ صرف طالب علم کے ساتھ خاص نہیں ہے، اگر ایک عام آدمی بھی ہے، اس کو بھولنے کی بیماری ہے، تو اس کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس کے حافظے کو یہ گناہ نقصان تو نہیں پہنچا رہے۔ تو یہ ہر کسی کے لیے ہے، یعنی گناہ جو ہے وہ دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، بندے کے اعمال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض نقصان وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پیسے گم ہو گئے، موبائل چوری ہو گیا، گھر میں نقصان ہو گیا، تو یہ ہمیں محسوس ہوا۔ اور جو گناہوں والا نقصان ہے یہ بظاہر ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے
تو جو ہے وہ اچھی صحت بھی ہوتی ہے، بلکہ اور مالدار ہونا شروع کر دیتا ہے، رشوت لیتا ہے اور مالدار ہو جاتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، تو ایک اس کا اثر رسوخ ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس سے ہی مجھے عزت مل رہی ہے. وہ عزت نہیں مل رہی. صحیح. اس کا جب بروز محشر اس کا نقصان ہوگا کہ جب جو ہے وہ سب اہل حق اپنا وصول کرنے کے لیے آئیں گے، تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ میدان محشر میں حقوق ادا کرنے کے لیے درہم اور دینار نہیں ہوں گے، وہاں پہ نیکیوں سے حق ادا کرنا پڑے گا. تو اب ایک جو ہے وہ شخص کہ جس کے پاس کوئی نیکی ہے ہی نہیں، اور یا نیکیاں ہیں لیکن حقدار اتنے ہیں کہ ساری نیکیاں لے کر چلے گئے. اب اگر کوئی پہاڑ برابر نیکیاں لے کر آئے لیکن کسی کو مارا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کا مال جو ہے وہ چھینا ہو، رشوت لی ہو، چوری کی ہو، جھوٹ بولا ہو، ڈاکہ ڈالا ہو، تو سارا جب نیکیاں جتنی بھی نیکیاں تھیں اہل حق لے گئے تو یہ حسرت اور افسوس اور ندامت کے ساتھ اپنے ہاتھ ہی ملتا رہ جائے گا. اور پھر اس وقت جب اللہ نہ کرے، اللہ ہر مسلمانوں کے سے محفوظ فرمائے کہ اس وجہ سے جہنم میں پھینک دیا گیا، تو جب وہ آگ محسوس ہوگی نا، تو پھر اس وقت اس کی جو تکلیف ہوگی، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اس وقت جو تکلیف ہوگی تو وہ پھر اس وقت اندازہ ہوگا. تو اس لیے جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، اور اللہ نے بھی، اللہ کے رسول نے بھی گناہوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اچھا، گناہ جب انسان کرتا ہے، ایک کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، اب ذاتی نقصانات تو آپ نے ارشاد فرما دیے، کیا کوئی معاشرے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اس کی ترقی میں، اس کے دیگر ڈیولپمنٹ میں، دیگر چیزوں میں، یا کسی لوگوں کے گناہوں سے قوم، ملک، وطن، معاشرہ، اس میں کوئی اس کا تعلق نہیں ہے؟ اس کا بہت تعلق ہے اور بہت جو ہے وہ گہرا تعلق ہے. کیوں نہیں نقصان پڑتا؟ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ نشے کا عادی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک شخص پورے محلے کے لیے زہر قاتل بن جاتا ہے، سب کے گھروں کو برباد کر سکتا ہے. اچھا، اسی طرح جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ محلے میں جواری بن جائے، جوا کھیلنے والا بن جائے، اور خدا نہ خواستہ وہ محلے کے تمام لڑکوں کو، بچوں کو اسی جو ہے وہ لت میں مبتلا کر دے، تو کیا نقصان نہیں ہوا؟ نقصان اپنا بھی ہوا، معاشرے کا بھی نقصان ہوا. کہ اب اگر نشئی بنا دیا تو اس نے ملت کے نوجوانوں کو ایک ایسی جو ہے وہ لت میں مبتلا کر دیا کہ جس میں ان کا مال گیا، جس میں ان کی صحت گئی، جس میں ان کا چین گیا. اب یہ اس طرح کے نوجوان جو نشے میں دھت ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں پر، روڈوں میں، تو یہ ملک و ملت کے لیے کیا سرمایہ ہیں؟ یہ تو اس کے اوپر بوجھ ہیں، اور نہ یہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ یہ قوم کا دفاع کر سکتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کا دفاع کر سکتے ہیں، بلکہ گھر والوں پر بوجھ بن جاتے ہیں. گھر والے جو ہے وہ مرنے کی دعائیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے. تو اسی طریقے سے اگر گناہ پھیلتے جائیں پھیلتے جائیں پھیلتے جائیں تو پھر دیکھیں کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. اب ایک اور دیکھیں، جو سودی جب معاشرہ بن جاتا ہے اور دولت جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، اور اس کا جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ معاشرے میں نہیں ہوتی، چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، تو اس کا نقصان پھر پوری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے. کہ جب وہ جو ہے وہ اپنا سرمایہ دبا لیتے ہیں، وہ اپنا سرمایہ دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اسی سے جو ہے وہ مہنگائی اور معاشرے میں بے چینی، بے امنی، اور جب معاشرے میں مہنگائی، بے چینی پیدا ہوگی تو اس سے پھر گناہ اور پھوٹیں گے. قتل و غارت گری ہوگی، ڈکیتیاں ہوں گی، چوریاں ہوں گی، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں ہوگی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف میری ذات تک جو ہے وہ اس کا نقصان ہے، بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا نقصان معاشرے کی طرف چاہتا ہے اور واضح طور پر نظر بھی آتا ہے. تو اس لیے کوئی یہ نہیں سمجھے کہ یہ میری ذات تک. کہ بہت سارے لوگ جیسے کہتے ہیں کہ یہ میں کرتا ہوں نا تو یہ میرا معاملہ ہے اور میرے رب کا معاملہ ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں کرتا ہوں تو اس سے نقصان ہوتا ہے. اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، میں جھوٹ بولتا رہوں، دھوکہ دہی کرتا رہوں، اور میں یہ بولتا رہوں کہ میرا معاملہ ہے اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو دھوکہ تو لوگوں کو دوں گا نا. یعنی اسلام کسی کا ذاتی معاملہ ہے، اس پہ کوئی انٹرفیئر نہ کرے، تو یہ وہی چیز ہوگی. جی، یہ ایک یعنی کہ شیطان اس کو بولتا ہے کہ یہ تیرا معاملہ ہے. ابھی شراب پیتا ہوں میں، خدا نہ خواستہ، تو میں اگر میں یہ بہانے کروں یہ میرا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ نہیں ہے. آپ جب چیخیں گے، چلائیں گے،
تو یہ پورے فلیٹ والوں کا، پورے گلی والوں کا یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ اگر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی بھی نشے میں مبتلا ہو گئے تو یہ پھر آپ کا ذاتی معاملہ نہیں رہا، یہ پورے محلے کو، پورے معاشرے کو آپ نے جو ہے ایک بے چینی میں مبتلا کر دیا کہ ہر آئے دن چھاپے پڑیں گے، تو آپ کے گھر میں نہیں ہوگا صرف، تو پورے محلے میں ہوگا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق صرف ذات تک نہیں رہتا ہے بلکہ وہ ذات سے آگے تک چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، معاشرے کی اصلاح کرنی ہو، اپنی اصلاح کرنی ہو۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہم سب کے سامنے ہے الحمدللہ۔ یہ بھی ایک معاشرے کے اندر ہی ایک گروہ ہے، ایک ماحول ہے جس میں ہر طبقے کے الحمدللہ لوگ موجود ہیں، اور کس طریقے سے دنیا میں رہ رہے ہیں، کس طرح اپنے معمولات سر انجام دے رہے ہیں، کس طرح کاروبار کر رہے ہیں، کیسے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ سب کے سامنے ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور خود بھی آئیں، اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو اس کی طرف لے کر آئیں انشاءاللہ۔ اس کے معاشرے پر اچھے اثرات انشاءاللہ ضرور پڑیں گے، جیسا کہ جہاں مدنی ماحول میں لوگ موجود ہیں اس کا ہم نظارہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔